یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اس بد نصیب قوم کو نہ تو قیام کے معنی معلوم ہیں اور نہ ہی صیام کے معنی معلوم ہے۔ کوتب علیکم الصیام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد مبارک ہیں آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے تقریر کی تھی، 1 سال ہوا، ہزاروں لاکھوں افراد نے اس تقریر کو سنا کہ کوتب علیکم الصیام کے معنی کیا ہیں اور کس طریقے سے اس عرب ملوکیت نے ہر وہ چیز جس سے قوم کو طاقت قوت ملتی ہے وہ تمام چیزیں چھین لی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اس بد نصیب قوم کو نہ تو قیام کے معنی معلوم ہیں اور نہ ہی صیام کے معنی معلوم ہے۔ کوتب علیکم الصیام مینڈیٹری فار یو از ملٹری ٹریننگ۔ دیکھو اس تصویر کو، دیکھو اس تصویر کو، یہ کشمیر کی بیٹی کی تصویر ہے۔ دیکھو اس تصویر کو، کوتب علیکم الصیام، اس تصویر میں سے آواز آئے گی تمہیں، کوتب علیکم الصیام، کوتب علیکم الصیام۔ دیکھو اس تصویر کو، یہ تصویر پکارے گی تمہیں، کوتب علیکم الصیام، کوتب علیکم الصیام۔ پھر خود سمجھ میں آئے گا کہ صیام کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو کیوں نہیں پڑھتے؟ خود پڑھیے آپ اور دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں جہاں جنگ کی تیاریوں کا ذکر ہے وہاں کہا ہے کوتب علیکم الصیام مینڈیٹری فار یو از ملٹری ٹریننگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، وہ قوم نہ تو نمازیں پڑھتی تھی نہ روزے رکھتی تھی۔ ہاں، ان کے دشمن تھے جو مسیلمہ کذاب، وہ جس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں عرب لگے ہوئے تھے، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتے تھے، وہ چلے کاٹتے تھے۔ یہ سارے لات و منات و عزا، یہ سب مسیلمہ کذاب ہی کی چیزیں تھیں، جسے عرب ملوکیت نے آہستہ آہستہ واپس داخل از اسلام کیا، اور آج یہ اسلام ہم پہ مسلط ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے خود دیکھو، 50 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک طرف دلی کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے اور دوسری طرف غرناطہ کے۔ دیکھو غور سے، سوچو، اور اپنی اس حالت کو دیکھو کہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور 50 جو اسلامی ممالک ہیں جنہیں آپ اسلامی ممالک کہتے ہو، مسلمانوں کے جو ملک ہیں، ان کے مقام کو دیکھو کہ دنیا میں آج ان کا مقام کیا ہے۔ سعودی عرب میں کتنوں کی کانفرنس تھی اور آپ سب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور ان سب کے منہ پہ تھوک کے چلا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پہلا آدمی نہیں ہے جو یوں آئے اور آپ پہ تھوک کے چلا جائے۔ آپ نے اپنے گھر کے سیپٹک ٹینک کو کبھی دیکھا ہے؟ اس سیپٹک ٹینک میں کاکروچ رہتے ہیں، وہ کاکروچ
خدا جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، پر ہر 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد آپ کبھی اس سیپٹک ٹینک کو کھول کے دیکھتے ضرور ہوں گے صفائی کروانے کے لیے، تو وہاں آپ کو کاکروچ اور بہت سارے اور حشرات الارض نظر آئیں گے۔ یہ ہے مقام ہمارا اس نمازوں اور روزوں والے اسلام کی وجہ سے، اس لیے کہ نمازیں اور روزوں والا مذہب یہ وہی چیز ہے جس کے خلاف حضور نے آواز اٹھائی تھی۔ مسیلمہ کذاب کا یہی مذہب تھا، کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے، تم اپنی حکومت قائم کرو پھر، اور میں اپنی حکومت قائم کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جنگ ہے خالد ابن الولید کی، حضور کی حیات طیبہ کے بعد کا واقعہ، کہ کتنا مشکل تھا ان فنیٹکس کو شکست دینا۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ عرب نماز پرست، یہی لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آل سعود نے جلد از جلد بھلا دیا اور پھر سے مسیلمہ کذاب کے مذہب کو رائج کیا۔ یہی وہ مذہب ہے جو آج ساری دنیا اسلام میں رائج ہے اور گزشتہ 800-900 سال سے رائج ہے۔ غور کیوں نہیں کرتے کہ وہ صدر اول کا جسے صدر اول کا اسلام کہہ لیجیے، بلکہ یوں کہیے صدر اول میں جو نظام حکومت تھا، جس میں نہ نمازیں تھیں نہ روزے تھے، وہ اس دور نے اس قوم ہی کو کیا پوری انسانیت کو ایسا جولٹ، ایسا مومنٹم دیا، آزاد کرایا مذہب کے چکروں سے، تو انسانیت نے ایک نئی انگڑائی لی۔ یہ آج جو امریکہ میں روشنی ہے، یہ آج جو یورپ میں روشنی ہے، جہاں جہاں پہ آپ کو روشنی، ایمینسپیشن اور عقل کی باتیں کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کے عطا کردہ قوانین کا اور ان کی آئیڈیالوجی کا، جنہوں نے بت توڑ دیے مذہب کے، جب کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ہر شے کے لیے قوانین بنا رکھے، ہر شے کے لیے۔ یہ جو قوانین جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہی تو ہیں۔ آپ اپنے گھر کے غسل خانے کو جب بناتے ہو تو آپ اسے اللہ کے قانون سے ہم آہنگ بناتے ہو نا، کہ پانی جو ہے وہ چونکہ اونچائی سے ڈھلوان کی جانب بہتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تو آپ اپنے غسل خانے کو اللہ کے قانون کے مطابق بناتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس دور میں اپنے تمام قوانین کو اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ بنانے کی کم از کم کوشش کی ہے۔ حضور نے تو مکمل طور پر اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ قوانین انسانیت کو دیے۔ رزق کی مساوی تقسیم، ہر شہری کو عباد اللہ کا بندہ ہونے کا حق دیا، گورنمنٹ سرونٹ کا رینک دیا ہر شہری کو، لیکن وہ نظام آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، آپ نے اس نظام کو نہیں دیکھا۔ وہ نظام قرآن کریم میں ہے۔ میں جب امریکہ آیا تھا قرآن کو پڑھ کر، میں بار بار امریکہ کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ اس نظام کو جو ایک ہائپوتھیٹیکل خواب تھا، ایسے ہی جسے کیا کہتے ہیں، دماغ میں ایک ہیولا سا تھا، اس لیے کہ میں نے اسے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، پڑھا تھا نا اس کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کی سیرت پڑھی، بے شمار اور کتابیں پڑھی، تاریخ ابن خلدون وغیرہ۔ تو کیا چیز تھی امریکہ کا؟ میں ذکر بار بار کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں میں نے عین یقین کی آنکھ سے اس نظام کو دیکھا ہے۔ اس نظام کا ایک بہت بڑا حصہ عدل انسانی،
مساوات، ایکول اپرچونٹی، رائٹس فار ایوری باڈی، سچائی، اور وہ ممالک جہاں جہاں پر یہ مسلمہ کذاب کا مذہب گیا ہے، یہ نمازوں اور روزوں والا مذہب، ان ممالک کا حال دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دنیا کی تمام وہ قومیں جو دھتکاری ہوئی ہیں، آج سے نہیں، 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں، 300 سال سے نہیں، وہ جو لعنت میں مبتلا ہیں، وہ جو نوکریوں کی خواستگار ہیں، جو بھیک مانگتی پھرتی ہیں، آج بھی 100 سال پہلے بھی 200 سال پہلے بھی ذلت اور رسوائی میں گھری ہوئی جو قومیں ہیں، ان کی حالت دیکھ لو۔ ان سب میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، ان سب کا مذہب یہی مسلمہ کذاب والا اسلام ہے، نمازوں اور روزوں والا اسلام۔ حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت نہ تو نمازیں پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے، لیکن کینسر بھی ایک عجیب و غریب چیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کینسر کی کاز ڈھونڈی تو آج سے 50 سال پہلے انہوں نے خوشی سے چھلانگیں ماری کہ پتہ چل گیا کہ لنگز کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں۔ چنانچہ اس پہ ریسرچ ہونی شروع ہوئی کہ سگریٹ میں ایسی کیا چیز ہے جس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو دیکھا کہ بھائی اگر سگریٹ پینے والوں میں کینسر ہوتا ہے تو وہ لوگ جو سگریٹ نہیں پیتے ان میں کینسر کیوں ہوتا ہے؟ تو تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ جو سگریٹ نہیں پیتے، جسے سیکنڈ ہینڈ سموک کہتے ہیں، کہ کوئی اور پی رہا ہے لیکن ان کے جسم میں وہ سموک جاتا ہے، تو ان کو کینسر اس لیے ہوتا ہے کہ جو سموکر ہوتا ہے، وہ جو ریگولر جو دن میں 20, 25, 30 سگریٹ پیتا ہے، اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، لہذا ایسوں میں کینسر کم ہوتا ہے۔ کینسر ان میں بھی ہوتا ہے لیکن سگریٹ پینے والوں میں دیکھا گیا کہ ان میں کم ہے، اتنا زیادہ کینسر نہیں ہے۔ وہ جو سیکنڈ ہینڈ سموک کو جن کو ایکسپوجر ملتا ہے ان میں کینسر ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جسموں میں امیونٹی نہیں ہے اس کے خلاف۔ ہماری اکثریت اسی سیکنڈ ہینڈ سموک کی ماری ہوئی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتے پر نماز پرست ضرور ہیں۔ اسی لیے میں نے نماز پرستی کی اصطلاح گھڑی، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ جو نماز پرست ہوتا ہے کس درجہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چپکے سے جا کے ڈونیشنز دے کے آتے ہیں اسی مولوی کو جس نے ان کا جنازہ نکالا ہے، جس نے ان کو محتاج بنایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ اگر اسے چیلنج کرنا چاہیں تو چیلنج کیجئے۔ جہاں جہاں پر یہ نمازوں اور روزوں والا مذہب گیا ہے وہاں کے حالات دیکھ لو، وہاں افراد میں کیریکٹر نہیں ہے، وہاں کے لیڈر جھوٹے ہیں، وہاں کے نوجوان جھوٹے ہیں، کیریکٹر لیس انسان ہیں وہاں کثیر تعداد میں۔ ایسا نہیں کہ سب کے سب، لیکن ایک کثیر تعداد میں کیریکٹر لیس انسان آپ کو وہاں ملیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نماز اور روزہ یہ وہ شیطانی چیزیں ہیں جن سے انسان کنیکشن بناتا ہے اپنے خیال میں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن کنیکشن اس کا جڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس شیطان کے ساتھ جو اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو کنیکشن بن ہی نہیں سکتا انسان کا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ ہے اما یصفون، وہ اللہ کے بارے میں تم نے جو جو چیزیں گھڑ رکھی ہیں اپنے عالم تصور میں، وہ اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے،
لیکن ہم اس کے قانون کو دیکھ سکتے ہیں. ایک قانون ہے جو ہر جگہ جاری اور ساری ہے. اسی کے قانون سے ہم آہنگ اگر حکومت بناؤ، اسی کے قانون سے ہم آہنگ اگر اپنے گھر کا نظام بناؤ تو آپ کی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی. اور یاد رکھیے ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈیلوژن کہتے ہیں، یہ جسے غلط دعالین کہتے ہیں نا، یہ دعالین، یہ ڈیلوژن لفظ اسی سے نکلا ہے. ڈیلوژن کیا ہوتی ہے؟ ایک مریضہ ہے. پہل جب میں نے علم النفسیات میں ڈاکٹر بنا تو ایک مریضہ کو لے کے آئے کہ جی اسے وہم ہو گیا ہے. یہ روزانہ رات کو جب سوتی ہے تو کہتی ہے کہ پنکھے کے جو اندر کوئی چیز ہے، کوئی جانور گھسا ہوا ہے. چنانچہ اس کے فرما بردار بیٹوں نے مستری کو بلایا، پنکھا کھلوایا، سارا پنکھا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ بی بی اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے. پھر واپس لگا دیا. دوسرے دن پھر وہ کہنے لگی کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے. اس قسم کے مریضوں کو ڈیلوژنل مریض کہتے ہیں. قرآن نے ان لوگوں کو جن نمازوں اور روزوں کی اسی قسم کی ڈیلوژن میں مبتلا ہوتے ہیں ولضالین کہا، گمراہ قومیں. نبی اکرم انہیں گمراہ کہتے تھے. آج پاکستان کی اکثریت روزے نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی. پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. انسانوں کی اکثریت کبھی نانسنس کی جانب نہیں جائے گی. چنانچہ اکثریت انسانوں کی روزے نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی. کوتب علیکم الصیام، اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اس تصویر کو غور سے دیکھو. فرمایا تھا مینڈیٹری فار یو از ملٹری ٹریننگ، کوتب علیکم الصیام. یہ ہوتی ہے ملٹری ٹریننگ. اور آپ کیا جانیں ملٹری ٹریننگ کیا ہوتی ہے. اور پھر ورلڈ کلاس ایتھلیٹ بننا، ورلڈ کلاس اسپورٹس مین بننا، ورلڈ کلاس پروفیشنل باکسر بننا. میں نے کالج کے زمانے میں تھوڑا سا عرصہ باکسنگ وغیرہ کی. 3-4 مہینے وہ ٹریننگ تھی. اتنے میل بھاگو، اتنا پنچ کرو بار بار، پھر جو ایکسرسائزز، ویٹ لفٹنگ وغیرہ، بے شمار چیزیں. یہ تو وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں کہ انٹرنیشنل کوالٹی کا جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی پریپریشن کرتا ہے. وہ جس نے انتم الاعلون بننا ہے. آپ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں، یا حضرت خالد ابن الولید کے شجاعت کے واقعات سنائے جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی قصے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا تھا اس ملٹری ٹریننگ پر، ٹو بی بیٹر دین دا بیسٹ. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کوتب علیکم الصیام بڑا محنت کا کام ہے، بڑی محنت. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب ایک کیڈٹ داخل ہوتا ہے اور کن کن بھٹیوں میں سے گزرتا ہے وہ ٹریننگ کی، اس کے بعد جا کے جو فولاد برآمد ہوتی ہے، مین آف سٹیل، یہ ہے کوتب علیکم الصیام. کتنے کیڈٹ ایسے تیار ہوتے ہیں سال میں. اور امیجن کرو کہ جہاں پوری مملکت اسی چیز کو سیام سمجھتی ہو. ان تصویروں کو دیکھو میرے بھائیوں، یہ کشمیر کی تصویریں ہیں، بہت پرانی نہیں. یہ میں نے کسی نے مجھے بھیجی ہیں واٹس ایپ پہ، کسی گروپ میں میں نے دیکھی ہیں. ان تصویروں کو دیکھو، ایک ایک تصویر پکار کے کہہ رہی ہے کہاں ہو
کوتب علیکم الصیام، کوتب علیکم الصیام۔ او میرے بد نصیب انسان، او میرے بد نصیب بھائی، روزے دار کے منہ کی بو کے تقدس پہ تقریریں کرنے والے اور روزے دار کے منہ کی بو کو ایسی بو بنانے والے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ بو پسند ہے، یہ جھوٹی رام لیلا، یہ کہانیاں جو ہمیں سنائی گئی ہیں بچپن سے کہ اللہ کو ان کی بو پسند ہے، اور یہ جھوٹی کہانیاں کہ حضور یوں نمازیں پڑھتے تھے اور یوں کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پیروں پہ ورم پڑ جاتا تھا۔ مت مار دی ہے ہماری اس مذہب نے بچپن سے۔ آج غنیمت ہے کہ لوگ ان تقریروں کو سن رہے ہیں، جو میں یکا و تنہا نہیں ہوں۔ فیس بک پہ میرے ساتھ کم از کم 4000 ایسے فرینڈز ہیں جو میرے ہی پائے کے قرآن سکالرز ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ پوسٹ کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تھوڑی بہت، اس انداز سے تقریریں نہیں کرتے، اس لیے کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے جو اٹھ کے آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ میں نے جو 1 سال ہوا تقریر کی تھی شہر و رمضان، حالانکہ وہ تقریر 2 گھنٹے لمبی ہے، اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے اتنی لمبی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، کیسے کرتا گیا۔ لیکن ہزاروں لاکھوں افراد نے اس تقریر کو سنا ہے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں افراد کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی بار بات سمجھ میں آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں، اور یہ جو شہر و رمضان ہے لفظ قرآن میں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کو، ان کے جنم دن سے منسوب کوئی دن رکھ کے اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس امت محمد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خراج عقیدت پیش کیا، ایک ایرا ان کے نام سے منسوب کر دیا، ایک سال کے 12 مہینے ان کے نام سے، ان کی ہجرت سے منسوب کر دیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کس درجہ عزت و احترام تھا صحابہ کرام کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، صادق سچا ہے، واقعتاً اس نے تو دنیا بدل کے رکھ دی ہے اللہ کے نظام کے قیام کے اعلان کے بعد۔ وہ نظام جسے دیکھا نہیں تھا کسی نے، لیکن جب انہوں نے دیکھا اس نظام کو، کئی بار حضور کے پاس آتے تھے لوگ کہنے کے لیے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کو اس کے عوض کیا دیں۔ وہ آیت ہے قرآن میں، کل لا اسألکم علیکم اجرا الا مودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت کرو، پیار کرو، بس یہی ہے، اور کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو یہ قوم جو ہے وہ خراج عقیدت کیوں نہ پیش کرے کہ جنہوں نے کچھ نہیں لیا اور انسانیت کو کیا کچھ دے گئے۔ چنانچہ یہ جو اسلامی مہینے ہیں، ان کے نام یہ کوئی ایسے نہیں رکھ دیے گئے جیسے، معاف کیجئے، گلی کے بچے اسٹاپو کھیلنے لگتے ہیں تو وہ اپنے رولز بنا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کھانا یوں ہوگا اور یہ کھانا یوں ہوگا۔ ایسے نہیں، یہ لفظ جو مہینوں کے لیے چنے گئے، آپ امیجن کیجئے مجلس شورا بیٹھی ہے، چیئرمین اس مجلس شورا کے سیدنا عمر فاروق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 7 سال گزر گئے ہیں، اور
یہ آئیڈیا کہ لونر کیلنڈر بناؤ جسے سب دیکھ سکیں، یہ اس سے پہلے بھی لونر کیلنڈرز تھے عربوں کے ہاں، لیکن ایک نیا کیلنڈر بنانا اور پھر اس کے مہینوں کے نام کیا ہوں گے، ایسے ہی نہیں کہ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں تو رکھ لو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان ناموں کو آپ اور ان کے معنی کو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ قوم جو ایک بچے کا نام رکھتے وقت کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں، اس لیے کہ عربک لینگویج اتنی رچ لینگویج ہے، جس لینگویج میں تلوار کے لیے 1000 الفاظ ہوں، جس لینگویج میں اونٹ کو جمل سب سے خوبصورت چیز سمجھا جائے اور اس لفظ جمیل، وہ اور اونٹ کے لیے کتنے 100 الفاظ ہیں اونٹ کے لیے، تو وہ جب بیٹھیں گے ہسٹری کے لیے پکے نام، جب آپ نام رکھتے ہو کسی جگہ کا، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ، کیا کیا مشورے آئے ہوں گے، اس لیے کہ آپ صرف مجھے کو دیکھ لیں کہ یہ جنت پاکستان پارٹی کا نام رکھنا تھا تو 3 مہینے ہماری بحث ہوتی رہی کہ کیا نام رکھنا ہے اس جماعت کا جو اس انقلاب کو لیڈ کرے گی۔ تو نام رکھنا مہینوں کا، دس واز ناٹ اے جوک، کوئی مذاق نہیں تھا۔ چنانچہ جو نام رکھے گئے، میں نے آپ کو ایک نام کے بارے میں بتایا، ذوالقعدہ، 2 قاعدے، 2 ملٹری بیسز۔ اب میں آپ کو ایک ایک نام کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے۔ جو آپ میں سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ تحقیق کریں، پڑھیں۔ لینز لیکسیکن میں ایک ایک لفظ ہمارے بزرگوں نے جیسے بتایا تھا وہ سب سچی باتیں ہیں۔ محرم، پہلے مہینے کا نام، یہ لفظ حرم، حرمت، اس بات کا اعلان اور اس بات کی یاد دہانی۔ جب آپ بچے کو بھی نام دیتے ہو تو بچہ بھی سوچتا ہے میرا نام میرے ماں باپ نے یہ کیوں رکھا۔ محرم، اس لفظ کے معنی ہیں باؤنڈریز، باؤنڈریز، جیسے انگریزی میں ہم کہیں گے وی دا سٹیزنز آر انڈر اے رول آف لا، وی لیو ود ان دا باؤنڈریز آف دا رول آف لا۔ محرم یہ لفظ حرمت سے ہے۔ اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ یہاں کوئی لا قانونیت نہیں ہوگی، حرام ہے لا قانونیت، رول آف لا ہوگا، نو بلڈ شیڈ، نو وائلنس، all this is going to be forbidden in the land۔ محرم، پہلی چیز رول آف لا کا قیام۔ ان عربوں نے کیا، انسانیت نے اس سے پہلے رول آف لا نہیں دیکھا تھا۔ حکومتیں تھیں، بادشاہ قانون بناتے تھے، جو لفظ بادشاہ بولتے تھے the word spoken by the king was the law، جو وہ کہتا تھا وہ قانون بن جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ انسانیت نے ایک ایسا رول آف لا دیکھا کہ وہ قوانین جو انہوں نے بنائے وہ اس کامن لا پر بیس تھے، اس کامن لا پر جسے سب قبول کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان قوانین کو کوئی نہیں توڑے گا اس سرزمین میں، اس کی یاد دہانی کے لیے پہلے مہینے کا نام محرم، دوسرے مہینے کا نام صفر، عربی کا ہی لفظ ہے صفر جسے آپ کہتے ہیں، زیرو، زیرو۔ یہ لفظ چنا گیا، میرے بزرگوں سے میں نے جو جملہ سنا تھا اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ صفر، یہ لفظ صفر، دس از دا میتھمیٹیکل ایکسپریشن فار لا الہ الا اللہ، یہ میتھمیٹیکل ایکویولنٹ ہے، بڑا اہم لفظ ہے، بڑا اہم لفظ ہے۔ نہ نمازیں، نہ یہاں اور لات و منات و عزا ہوں گے، صفر کر دیا۔ یہی نہیں، بزرگوں نے بتایا تھا صفر اس مفہوم کا اظہار ہے کہ وہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے،
ان کی حیثیت زیرو ہو گئی. قرآن نے ان کے لیے لفظ جبال استعمال کیا ہے. جبال، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جو پہاڑ نظر آتے تھے سیاست کے، ان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ صفر، زیرو. یہ اس بات کا اعلان کہ یہاں پر کسی اور کا اقتدار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اس کے بعد اگلا مہینہ، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، 12 مہینے، اور اس میں آپ کو شہر رمضان کے بارے میں بھی بات کروں گا. اس کے بعد ربیع الاول، ربیع بہار کا موسم، ربیع الاول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ اسی مہینے میں ہوئی تھی تو یہ مہینہ اس کا نام چنا کہ انسانیت نے پہلی بار ایک مدت کے بعد بہار دیکھی. ربیع الاول. انہوں نے بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا اس کیلنڈر کو، جولین کیلنڈر کے مطابق، کہ جو بھی اس دور میں کیلنڈر تھا، 20 اپریل سن 571 سوموار کا دن، لینڈ مارک ایونٹ انسانیت کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. وہ انسان جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. آج تک دنیا سوچ رہی ہے اصلی محمد، اس لیے ہم بولتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں نے دیکھا، میں نے جانا، میں نے پہچان لیا. اشہد کے یہ معنی ہے، میں نے دیکھا، میں نے جانا، میں نے پہچان لیا. وہ اشہد صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جس وقت آپ اس قرآن کریم والے محمد کو پہچانو گے. اور یہ جو روایتوں کے ذریعے سے انہوں نے مسیلمہ کذاب گھڑا ہوا ہے، اس سے اپنی جان چھڑاؤ گے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو نام رکھا 20 اپریل کی رعایت سے، 20 اپریل سن 571 کی رعایت سے اس مہینے کا نام، جو 9 ربیع الاول کو تاریخ ہے، 20 اپریل، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، پیدائش، جنم دن، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نام رکھا ربیع الاول. اور اس کے بعد دوسرا مہینہ ربیع الثانی، کہ انسانیت پر ایک بہار تو وہ لے کے آئے تھے، تو اس کے بعد آگے جو بہاریں چل رہی ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد انسانیت رشد و ہدایت والی قیادت کے زیر اثر بہاریں دیکھے گی. ربیع الثانی، نبی اکرم کی تعلیمات پہ آپ غور کیجئے کہ کیا انقلابی تعلیم ہے. یورپ اور امریکہ وہاں نہیں پہنچ سکے آج تک. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی سب کہہ رہے ہیں کہ کیسے ریڈیکل اس چیز کو ختم کیا جائے. نبی اکرم سے دیکھیں، انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ انسانوں کو جو یونائٹ کرنا ہے، ایک اس کا پرنسپل ہے پوجا پاٹ. پوجا پاٹ کو بین کر دو، the nation will be united. پوجا پاٹ کو بین کر دو، اس کو سپورٹ نہ کرو. جسے شرک کہا، پوجا پاٹ کو ختم کر دو، سب انسان جڑ جائیں گے. کیا فارمولہ ہے؟ اس کے بعد رزق کی مساوی تقسیم. لیکن سب سے بڑھ کر جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ وہ طاقت ہے جس نے ہر شے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں. ہر شے کے لیے، ہائیڈروجن کے ایٹم کے لیے بھی قانون ہے، ہیلیم کے ایٹم کے لیے بھی قانون ہے. اور ذرہ برابر، معاف کیجئے، اس قانون سے ذرہ برابر ہل نہیں سکتے. کہا کہ یہ اس کا قانون وہ ہے کہ جسے
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ اسے خود بھی نہیں بدل سکتا. اس نے اپنے اوپر سیلف امپوزڈ لمیٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں. اس نے ثم استوى علی العرش، اس نے اپنی حکومت کے لیے سیلف امپوز لمیٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں. وہ اپنے قانون کو کسی کے لیے نہیں بدلتا. کیا عظیم الشان بات تھی. سائنس کی دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں وہ یہ کہ جب سائنسدان عقل کی باتیں کرتے تھے، یہ مذہب کے دکاندار اپنے دارو منتر اور منہ سے آوازیں نکالنے کے بہانے لے کے آ جاتے تھے. آج بھی یہ کچھ ہے. ڈاکٹر طریقہ بتاتا ہے علاج کا، وہ دارو منتر بتاتا ہے کہ اس کو 10 بار پڑھو، منہ سے آواز نکالو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ اس جہالت سے انسانیت کو نکالنا، اس جہالت سے، مذہب کی توہم پرستیوں سے ایک جھٹکے سے نکال کے رکھ دیا کہ اللہ تو وہ ہے. آپ میں سے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ کا قانون وہی تو ہے. جب آپ اپنے گھر میں غسل خانہ بناتے ہو تو آپ پانی کی جو نالی ہے ایسے ہی بناتے ہو نا کہ فراز سے جنوب کی جانب، یعنی اونچائی سے نچائی کی جانب بہ سکے، اوپر سے نیچے کی جانب پانی بہ سکے. نالی اسی انداز سے بناتے ہو کیونکہ اللہ کا قانون ہے پانی ہمیشہ اسی طریقے سے بہتا ہے، اونچائی سے نچائی کی جانب. ایک طاقت ہے زمین میں، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کا کتنا اینگل رکھتے ہو اپنے نالیوں کا، ہر چیز میں اس کا قانون ہے. یہ جو آپ کے موبائل فونز ہیں یہ بھی اسی کے قانون سے چلتے ہیں. یہ وہ قانون ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. جو قومیں اس قانون کی اہمیت اور ابدیت کو سمجھ گئیں، آپ دیکھیں امریکنز کا، وہ قوم جو آپ کو دوائیاں دیتی ہے، کیا کیا چیزیں بنا کر دیں اس قوم نے، یہ سب ربیع الثانی ہے. سب ربیع الثانی انسانیت پہ بہاریں پھیل رہی ہیں. ان قوموں نے، جو قومیں جنہوں نے بین کیا ہوا ہے اپنے ہاں اپنی حکومتوں کے لیے مذہب اور مذہب پرستیاں. دیکھیں آپ، یہ ہے کرشمہ محمد الرسول اللہ کا. تو ربیع الثانی انسانیت نے جو بہاریں دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو 300 سال تک تو دنیا اسلام میں چلا، اور جیسا کہ ہوتا ہے یا ہوا، کیا ہوتا ہے، یہی نمازوں اور روزوں والے پھر سے غالب ہو گئے اور وہی جہالتیں ان پر تھوپ دی کہ منہ سے اتنی بار یہ آوازیں نکالو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور ان تمام باتوں کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ منسوب کر دی کہ یہ ان کے پیروں پہ ورم پڑ جاتا تھا، وہ تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے. بیبیاں کہتی تھی سو جائیں سو جائیں، وہ کہتے تھے نہیں اور پڑھنی اور پڑھنی. یہ وہ تعلیم ہے جہالتوں کی جو ہمارے بچوں کو 900 سال سے دی جا رہی ہے. اور اسی جبر کے ساتھ، جس جبر کے ساتھ نواز شریف آپ کو روزے رکھوا رہا کہ سزا ملے گی جو انکار کرے گا. اگلے مہینے کی بات کرتا ہوں، سیاست کی نہیں. اگلا مہینہ جمادی الاول، وہ جمود جو انسانیت پہ طاری ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں گے اس پورے 12 مہینے میں انسانیت کی ساری تاریخ آ جاتی ہے. جمود اول جو انسانیت پہ آیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب انسانیت نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا. کیا تعلیم تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی؟ قرآن بتاتا ہے ابراہیم نہ ہی وہ یہودی تھے، وہ تو حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں ایتھیسٹ کو، وہ جو خداؤں کو نہیں مانتا بلکہ صرف اس ایک طاقت کو مانتا ہے جس کے قوانین ہیں، جس کا قانون سورج کو نکالتا ہے
مشرق سے اور غروب کرتا ہے مغرب میں. یہ ہے اس کا قانون. معاف کیجیے، انسانیت نے اس تعلیم کو بھلا دیا اور اللہ کے قانون کی بادشاہی قائم کرنے کی بجائے نمرودوں کی خدائی کا زمانہ شروع ہو گیا. جمادی الاول، پہلا جمود، جب زمین اس انداز سے خشک ہو جائے کہ آسمانی بارش کو ترسے، ایک مدت تک بارش نہ ہو، اسے جمود کہتے ہیں. جمادی الاول. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طلسم سامری کو توڑا. سامری سمجھتے ہیں؟ سامری کہتے ہیں انٹرٹینرز کو. یہ جو صبح صبح سیری کے وقت آپ کے ہاں ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پروگرام چلتا ہے نا، آپ کو مشغول رکھنے کے لیے، انٹرٹینرز، اسے سامری کہتے ہیں. وہ قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں مذہب کی. سرمایہ داری نظام چلتا ہی اسی سے ہے، قصے کہانیوں کے ذریعے سے. وہ ان کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ مست رکھتا ہے، اور جو انٹرٹینرز ہوتے ہیں وہ مست رکھتے ہیں. اس سے قوم کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ یہ جان سکے کہ نواز شریف تیرے پاس یہ دولت کہاں سے آئی. یا ان عرب بادشاہوں سے پوچھ سکے کہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں، کیا حکم ہے شیئر کرنے کے بارے میں دولت کا؟ نا، انہوں نے مست رکھا ہے، اور اسی طریقے سے مست رکھتے ہیں. وہ جو شعر ہے اقبال کا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. مست رکھو انہیں روزوں میں، نمازوں کے چکروں میں. یہ جو آپ دیکھتے ہو نا، یہ ہلری کلنٹن کیسے افطار پارٹیاں کرواتی ہے. یہ کینیڈا کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے افطاری ہوگی. ہائے، یہ ری انفورس کر رہے ہیں کہ یہ قوم، یہ مردہ قوم اسی کام میں لگی رہے. یہ بیٹھ کر اپنی تراویاں گنے اور کہیں اتنا ثواب ہو گیا. دیکھیں آپ، یہ ہے سامری، مذہبی بدماشوں اور سرمایہ داروں کی ملی بھگت کا فرعونی نظام. اس طلسم سامری کو توڑا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ جمود ٹوٹا اور انسانیت پر پھر سے بہار آئی. پھر اس کے بعد ذکر ہے جمادی الثانی، انسانیت پہ دوسری مرتبہ پھر سے جمود طاری ہو گیا. انسانیت سے بہاریں روٹھ گئیں، سچ بولنے والوں کو زہر پیالے پلائے گئے، صلیبوں پہ چڑھایا گیا. یہ سب تاریخ سامنے ہے آپ کے. یونان کی تاریخ، سچ بولنے والوں کو زہر پیالے پلائے گئے. انسانیت پہ دوسرا جمود، لیکن اس جمود کو عیسیٰ ابن مریم نے پاش کیا. انسانیت مردہ، مرے ہوئی انسانیت کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکومت قائم کر کے دوبارہ سے زندہ کر دیا. دوبارہ سے قم باذن اللہ، اللہ کے قانون کی صدائے بازگشت، کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام، ان تمام یہودیوں کا بنایا ہوا جو سرمایہ داری نظام ہے، جو خون چوستا ہے انسانوں کا. سرمایہ داری یہی تو ہوتا ہے، اس میں منافع سرمایہ کا ہوتا ہے. محنت کوئی کرتا ہے، سرمایہ دار نے پیسے لگائے ہوتے ہیں اور وہ ان کے محنتوں کی کمائی کا ماحصل نچوڑتا رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ انسانیت کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. میں بات مختصر کر رہا ہوں، آگے ہے مہینہ
रजब المرجب. रजब के मानी है किसी को ऑनर देना, इज्जत अफजाई करना, लेकिन इज्जत अफजाई भी ऐसे कि हद से ज्यादा इज्जत बढ़ा देना, मैग्नीफाई करना किसी की इज्जत को. बेहद इज्जत और ताजीम का जमाना जब इंसानियत ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानना शुरू कर दिया. यह है रजब. इस दर्जा इज्जत, इस दर्जा एहतराम के हद से गुजर गए. बहुत ही बुलंद मर्तबा और मकाम देना, लेकिन ऐसे के हद से गुजर जाना. अर्तजिब, फलां आदमी, ही वॉज फुल ऑफ रेवरेंस, टू मैग्निफाई. अगला महीना शाबान अल मुअज्जम ऐसे बोलते हैं. शाब कहते हैं कबीला. कबीलों में इंसानियत का बट जाना. शाबान, इंसानियत कबीलों में बट गई. अरबों की तारीख का वो जमाना जब वो कबीलों में बट गए थे. डिवाइडेड, डिसयूनाइटेड, स्कैटर्ड. Tribes became separated from one another. शाबान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, मा हाज़िहिल फुतिया अल्लती शाबत बिहन्नासा, कि वो क्या चीज है, क्या बात है जिसने इंसानियत को कबीलों में तकसीम कर रखा है. इंसानियत को, what is it that has divided the entire mankind? वो क्या चीज है? कबीला. ये लफ्ज खुद बताता है हर कबीले का एक अपना गॉड होता है, किबला. ये किबला इसी से निकला है. हर कबीले का एक अपना कबीला, अपना किबला. ये है वो चीज जिसने इंसानियत को डिवाइड कर रखा है. क्या अजीम शान बात कही है. आज भी उन्हीं की ये तालीमात के सदके है जो बात समझ में आ रही है कि यही पूजा पाठ, इसी ने हिंदू और मुस्लिम को अलग किया हुआ है. इसी ने इंसानों की को डिवाइड किया हुआ है. क्या शिया, क्या सुन्नी. और आप देखें इन लोगों की अक्लों को. यानी वो एक कहता है रोजा इस टाइम पे खुलेगा, दूसरा 4 छुआरे अपने उठा के अलहदा फिर रहा है कि नहीं, फिक्का जाफरिया के मुताबिक अभी नहीं खुला. तशअबा अमरुर रजल, द मैन बिकेम डिसऑर्गेनाइज्ड इन हिज अफेयर्स. डिसऑर्गेनाइज हो जाना. तशअबा, ये है शाबान. ये अरबों की जीनियोलॉजी, जिसे वो इल्मुल अंसाब कहते हैं, बात लंबी हो जाएगी. ये सिलसिला नसब, उसमें 6 चीजें होती हैं. शाब नंबर 1, नंबर 2 कबीला, नंबर 3 इमारा, नंबर 4 बतान, नंबर 5 फाखिज, नंबर 6 फसीला. जैसे आप बात करते हो कि जी ये बट हैं. कौन से बट हैं? कहां के बट हैं? कश्मीर के हैं. कौन से इलाके से? कश्मीर से. ये इसी तरीके से ये नाम है. यानी जिसका नाम नसीर अल खुजैमा है, अल खुजैमा, ये शाब. मिनाई, किनान, ये कबीला हो गया. मिनल कुरैश, ये इमारा हो गई. अल कुसाई, ये बतान हो गया, बतन से. मिनल हाशिम, ये फाखिज हो गया कि निकला कहां से? हाशिम, बनु हाशिम निकले थे जॉर्डन से, ये फाखिज हो गया. और आखिर में छठी चीज फसीला, किला. अल दोसरी, वादी अल दवासिर का रहने वाला है. पहली चीज जो डिवाइड करती है शाब.
فارنرز کو جو ہم سعودی عربیہ میں تھے تو لفظ بولتے تھے شعوب العجم، ان رجل من الشعوب اسلم، کہ یہ آدمی جو ہے فارنر ہے لیکن اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ یہ لفظ شاب، شابان، انسانیت کا قبیلوں میں بٹ جانا، یہ تمہید میں باندھ رہا تھا صرف اس عظیم مہینے کا نام بتانے کے لیے کہ اس بورڈ نے بیٹھ کر 9ویں مہینے کا نام رمضان کیوں چنا۔ رمضان الکریم، بورڈ بیٹھا ہے، پورے سیانے بیٹھے ہیں مجلس شورا میں، اور وہ قوم بیٹھی ہے جن کے ہاں لینگویج کا خزانہ ہے، مہینوں کے نام تجویز ہو رہے ہیں، فائنلائز ہو رہے ہیں، تو 9ویں مہینے کا نام رکھا رمضان الکریم۔ رمضان، اس لفظ کو سمجھیں، سخت گرمی۔ آپ لغات دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں، لینز لیکسیکن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ سخت گرمی جس سے زمین پھٹ جائے۔ رمض الیومنا، our day became very intensely hot، ہمارا دن بڑی سخت گرمی میں سے گزرا۔ رمیزت عیون، آنکھوں کا جلنا، آنکھوں کا دکھنے آنا۔ رمیزت قدمہا، گرمی سے پیروں کا سڑ جانا۔ رمز النسولہ، تلواروں کی دھاروں کو پتھروں سے تیز کرنا۔ ارمز، تلوار کو تیز کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہو، رے میم دوار۔ ارتامز الرجل، وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ او دا دماغ بہت گرم ہو گیا ہے، ارے بڑا تپ گیا ہے، بہت تپ گیا۔ ارتماز الرجل، رمضان کیاس، ڈس آرڈر، گرمی۔ یہ کون سی گرمی کی بات ہو رہی ہے؟ جب انسانیت آگ کی گرمی میں جھلس رہی تھی، جب انسانیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان استعارہ ہے اس زمانے کے لیے جب زمین ایک اور ہی قسم کی گرمی کی شدت سے تمتما رہی تھی، تمتما اٹھی تھی۔ آپ تمازت کا اندازہ لگائیں، میں کچھ الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آفتاب نے دھرتی کی رگ رگ سے زندگی کی نمی چوس لی تھی۔ یہ ہے شہر رمضان۔ بادشاہوں اور مذہبی پیشوائیت کی ملی بھگت سے، ان کی شعلہ ریزیوں نے ساری فضا کو دہکتا ہوا انگارہ بنا دیا تھا، دہکتا ہوا انگارہ۔ اندازہ لگا رہے ہو آپ جو پاکستان میں میری بات سن رہے ہو؟ اختلافات انسانی کی باد سموم نے تازگی اور شگفتگی کی ہر نمود کو جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے ہیں۔ شہر رمضان، پھول مرجھا گئے تھے اور کانٹوں کی زبانیں پیاس سے سوکھ گئی تھیں، شگوفوں کی گردنیں ٹوٹ کے ڈھلک گئی تھیں، لالے کا رنگ اڑ گیا تھا، پتیاں سوکھ گئی تھیں، شاخیں پژمردہ، لہلہاتی کھیتیاں خشک، ہر طرف ہلاکت سامانیوں کے اندھیرے، آگ کا دریا۔ یہ آپ بھی بولتے ہیں آگ کا دریا۔ شاعر کہتا ہے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ زندگی کا فسانہ سناتے ہیں شاعر لوگ۔ یہ ہے شہر رمضان، جب وفور تپش سے سینہ کائنات میں سانس رکنے لگتی ہے،
सांस रुकने लगती है, दम घुटता है। क्या कहते हैं लोग पाकिस्तान वाले जो फेसबुक पे लिखते हैं, यहां दम घुटता है, यहां दम घुटता है। इंसान पनाहें ढूंढते हैं, ढूंढते फिरते हैं असाइलम के लिए कि कहीं और निकल जाएं इस मुल्क से। इंसान जिंदगी की तमाम लताफतों से मायूस, जिंदगी की लताफतें, हम जो हिजरत करके अमेरिका में आए, मैं अमेरिका की मिसाल इसलिए देता हूं कि एक होता है यकीन और दूसरा होता है ऐनल यकीन। अपनी आंखों से मैंने देखा कि जो कौम नमाजों और रोजों को रद्द कर देती है और रूल ऑफ लॉ कायम करती है, वो कौम कितनी सक्सेसफुल होती है। ये है मैं जो कहता हूं कि हम जो अमेरिका में रह रहे हैं, हम जीते हैं किस में? रबीउल सानी में हम हैं। और वो जो पाकिस्तान में बैठा फंडामेंटलिज्म का शिकार है, जिसकी सोच में इस तरह का जमूद है कि वो सोचता ही नहीं कि ये 4 फर्ज 4 सुन्नत और ये नमाज रोजे का चक्कर जिसमें पहले दिन से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो सोचता ही नहीं। ये इंसान जमात-उस-सानी में है। सोख्ता बख्त, शहर रमजान की बात कर रहा था कि सोख्ता बख्त किसान जब खेत के किनारे खड़ा दुआया निगाहों से आसमान की जानिब देखता है कि कहीं कोई बादल का कतरा नजर आ जाए। शहर रमजान इस्तारा है। इस्तारे का अगर आप इजाजत दें थोड़ा उर्दू जुबान के इस्तारात का मैं सहारा लेके मफहूम बयान करूं कि वो दौर, वो जमाना, उसकी कैफियत उस इंसान से पूछिए, उस किसान से पूछिए जो आसमान की जानिब देखता है कि कब अब्र रहमत बरसेगा, कब अब्र रहमत बरसेगा। कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यार, अब कोई आबला पा वादिये पुरखार में आए, गालिब कोई तो आए। कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यार। फिर ऐसे में क्या होता है? अब्र रहमत बरसता है। इस कैफियत को शहर रमजान कहते हैं। जब ऐसे में अब्र रहमत बरसता है, इंसानियत की खुश्क पत्तियों में फिर से जान पड़ जाती है। हर तरफ एक नई जिंदगी की लहर दौड़ जाती है, एक नई जिंदगी की नमूद, मुस्कुराहटें लौट आती हैं इंसानों की। हर सिमत हयात ताजा झूमती मुस्कुराती नजर आती है। मुसर्रतों के चश्मे उबलने लगते हैं और गुलशन इंसानी में हर तरफ कहकहों के फूल खिलने लगते हैं। यह है शहर रमजान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे दौर में बेसत एक नबी का एक उठना, एक लीडर का उठना, बेसत इसे कहते हैं। एक ऐसे दौर में उठना, कुरान करीम ने उसे डिस्क्राइब किया है। वहो वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बाद मा क़नतू व यंशुरु रहमा वहो वल वलीउल हमीद। अल्लाह ही की जात है जो ऐसी सूरत हाल में नाउमीदियों के बाद अपने सहाबे करम को भेजती है और अपनी बसाते रहमत सफाए अर्जी पे फैला देती है। वहो वल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदी रहमती हत्ता इज़ा अकल्लत सहाबन सिकालन सुकनहु लिबलदिन मय्यतिन फअंज़लना बिहिल मा' फअख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात।
कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। उसी की जात है जो जमीन के झुलस जाने के बाद उन ठंडी ठंडी हवाओं को भेजती है जो उसके अब्रे करम की पेशवाई में एक हयात नौ की बशारत देती हैं, हयात नौ की बशारत इंसानियत को। फिर जब हवाएं पानियों से भरे हुए बादलों को लेकर उड़ाती हैं तो खुदा का कानून उन्हें जमीन मुर्दा की तरफ खींच कर ले जाता है। वहां इन बादलों से पानी बरसता है, छम छम छमाछम, और इस पानी से जमीन मुर्दा से हर किस्म के फूल और फल मिन कुल्ल समरात पैदा होते हैं और हर तरफ दोबारा जिंदगी की नमूद हो जाती है। कुछ आई समझ में कि ये किस पानी का जिक्र हो रहा है? ये जो आप कहते हो वजू करना है पानी के साथ, देखा किस पानी का जिक्र है? कुछ आई समझ में कि हजरत उम्र फारूक ने इस 9वें महीने का नाम रमजानुल करीम क्यों रखा था? कुछ आई समझ में बात कि हजरत उम्र फारूक ने इस 9वें महीने का नाम रमजानुल करीम क्यों रखा था? ये उसी आयत शाहरो रमजान की याद दिलाने के लिए अरबों को, जिसमें इंसानियत झुलस रही थी, जब इंसानियत झुलस रही थी और कोई क़यादत, कोई लीडरशिप इंसानियत के पास नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था कि इन जालिमों सरमायादारों से, इनके चुंगल से कैसे निकलें, जिनका निजाम मजदूरों मेहनत कशों की कमाइयों की हड्डियां चूस जाता है। इंसानियत के पास जिस दौर में कोई रास्ता नहीं था, याद दिलाया इंसानियत को शाहरो रमजान याद करो। चुनाचे 9वें महीने का नाम रखा रमजानुल करीम, रमजानुल करीम। या अय्युहल नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एक चमकता हुआ दिया, एक चमकता हुआ सूरज, सिराजम मुनीरा। हमने तुझे एक चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है इंसानियत के लिए। दाइयन इलल्लाह, जो दावत दे इंसानों को कि देखो भटके हुए इंसानों, एक कानून अल्लाह का है, उसके मुताबिक हुकूमत कायम करो। दाइयन इलल्लाह, शाहिद, शाहिद कहते हैं अपने अहद के एक इंटेलिजेंट आदमी को, मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी को शाहिद। गवाह को भी शाहिद इसीलिए कहते हैं कि उसके पास इंटेलिजेंस होती है, इंफॉर्मेशन होती है। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, वो जो इन्हें खुशियों की बशारतें दे और कहे कि देखो जिंदगियां तुम्हारी बदल जाएंगी। दाइयन इलल्लाह, जो इन्हें पुकार पुकार के कह रहा है कि आओ अल्लाह की बादशाही कायम करें। सिराजम मुनीरा, वो जो एक सूरज है, एक अंधेरी रात में एक चिराग की मानद है, चमकता हुआ चिराग, अंधेरी शब में चमकता हुआ चिराग। दुनिया से बातिल, हीरो वर्शिप, इसकी तारीकियों को दूर करना, बातिल कहते हैं हीरो वर्शिप को। सारा मजहब इसी हीरो वर्शिप पे होता है, हीरोज बनाए होते हैं, और ये मौलवी लोग और मीडिया जो भी लोग होते हैं हीरोज को खूब बढ़ाते चढ़ाते हैं।
सारा निजाम शैतानी इसी से चलता है। हीरो वर्शिप, बातिल का निजाम, बतल हीरो को कहते हैं। कहा कि इन तारीकियों को दूर करेगा और तारीकियां फिर दूर हुई। मजहब के जो शैतान थे, ये दाढ़ियों वाले मौलवी, ये भाग गए और इनके बनाए हुए टैबूज कि ये न करो, वो न करो, ये हराम है, वो हराम है, सारे बुत पाश पाश हो गए। सारे बुत पाश पाश हो गए। इंसानियत ने एक नई अंगड़ाई ली। आफताबे ताजा पैदा बतने गेती से हुआ। आफताबे आलमताब का ज़हूर, सिराजम मुनीरा, जिसके भेजने वाले ने उसे एक जगमगाता चिराग कहा। जगमगाता चिराग। वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ये उन तमाम जंजीरों को तोड़ देगा। ये मजहब की बनाई हुई जंजीरें जो इन मजहबी पेशवाओं ने इंसानियत को जिससे जकड़ा हुआ है कि ये न खाओ, वो न खाओ, इससे हराम, इससे हलाल, इससे सवाब, इससे यूं कहा, इन तमाम टैबूस को, इन तमाम जंजीरों को तोड़ देगा जिसमें इंसानियत जकड़ी हुई है। जंजीरों को तोड़ देगा। जब इंसान जंजीरों को तोड़ देते हैं तो देखो इंसानियत की कैसे नमूद होती है। देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, एंड कंपेयर दैट टू द शिट इस्लामिक वर्ल्ड। कंपेयर दैट। देखो कि किस शिट में हम मुब्तला हैं इस मुसलमा कज़्ज़ाब के मजहब की वजह से, जिसे इस अरब मलूकियत ने हम पे थोपा। जो कौमें इन जंजीरों को काट देती हैं, देखो वो सितारों पे कमंदें डालती हैं, और जो कौमें इनमें मुब्तला हैं वो रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को बहुत पसंद है। वो इस चक्कर में पड़ी हुई हैं कि फलां रात को तलाश करो, फलां ताक रातों में तलाश करो। क्या बात है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं कितने 100 साल से। वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ये उन तमाम जंजीरों को तोड़ देगा। सरमायादारी की जंजीरें, नौकरियों की जंजीरें, कि हर आदमी जकड़ा हुआ है जिन जंजीरों में कि कल नौकरी से जवाब मिल गया तो क्या होगा। ये वो निजाम देगा कि किसी आदमी को कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए कि सबका बादशाह अल्लाह है। इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, एवरी सिटीजन इक्वल शेयर होल्डर इन द वेल्थ ऑफ द स्टेट। ये उन तमाम जंजीरों को तोड़ देगा जिसमें इंसानियत जकड़ी हुई है। मजहब की जंजीरें, सरमायादारी की जंजीरें, उसके बाद इंसानियत की नमूद होती है। और नबी अकरम ने उन तमाम जंजीरों को तोड़ दिया जिसमें इंसानियत जकड़ी हुई थी। देखिए कि तारीख हैरान है कि ये अरब कहां से उठे थे। ये भेड़ें चराने वाली कौम अलजबरा ईजाद कर रही है, एस्ट्रोनॉमी ईजाद कर रही है। क्या क्या चीजें उस कौम ने, जब वो कौम मजहब की जंजीरों से निकली, जब उसने मजहब की जंजीरें तोड़ी, तो उस कौम की लिमिट्स, स्काई वॉज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। सितारों से आगे जहां और भी जो कौमें मजहब की जंजीरों को तोड़ देती हैं। कुछ समझ रहे हैं कि ये हिजरी का कैलेंडर, इसके नाम ये किस दर्जा मानी खेज हैं, ताकि आपको याद आए वो दौर। शाहरो रमजान उनजिला फीहिल कुरान, इसके बारे में मैं अलहदा बात करूंगा कि ये क्या बात कही है। ये कैलेंडर जो है सारी इंसानियत की तारीख की दास्तान है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के
الفاظ میں خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است. خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است. رحمت للعالمین انتہا است. اگلا لفظ 10واں مہینہ شوال، بڑا ہی مبارک لفظ ہے. ستارے کی اٹھان، بلندی، شعل المیزان، ترازو کے پلڑے کا اٹھنا. ستارے کی اٹھان، سمجھ رہے ہیں؟ شوال اس قوم کی اٹھان کا ذکر، اور اس کے بعد اگلے مہینے کا نام میں بڑا اختصاراً بیان کر رہا ہوں. ذی القعدہ، قاعدہ ملٹری بیس کو کہتے ہیں. 2 ملٹری بیسز، ذی القاعدہ، ذی القعدہ، ان کی یاد میں کہ ایک جروشلم میں اور دوسری قادسیہ میں. 2 ملٹری بیسز. سیدنا عمر فاروق اس پہ کتنا فخر کرتے تھے. آپ میں سے جس کسی نے وہ کتاب پڑھی ہے شاہکار رسالت، اسے اندازہ ہوگا شاہکار کیوں کہا گیا حضرت عمر فاروق کو. یوں تو سارے ہی طالب علم عظیم الشان تھے، سارے ہی صحابی، پر ایک صحابی کا ایک مقام ہے. شاہکار سیدنا عمر فاروق کو جو کہا گیا، وہ پڑھیے آپ وہ کتاب غلام احمد پرویز صاحب کی، شہرا آفاق کتاب. میں غلام احمد پرویز صاحب پہ کسی دن علیحدہ بات کروں گا. اور اگلے مہینے کا نام، آخری مہینے کا نام ذی الحج. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کہتے ہیں میدان جنگ میں جانا. اور یہ 2 بیٹلز، ذی الحج، 2 جنگیں جنہوں نے دے چینج دا کورس آف ورلڈ ہسٹری. بدر کی جنگ اور احد کی جنگ. دے چینج دا کورس آف ورلڈ ہسٹری. ان کی یاد میں کہ یہ 2 جنگیں ذی الحج یاد رہیں اس قوم کو. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں بات کہی تھی، شہر رمضان، کہ رمضان نام کا کوئی مہینہ عہد نبوی میں نہیں تھا. یہ جسے شہر رمضان کہا گیا ہے وہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ مہینوں کے نام لکھے ہیں. شہر رمضان ایک میٹافر ہے اس دور کے لیے، جسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. رمضان نام کا کوئی مہینہ عہد نبوی میں نہیں تھا. اب آگے دیکھیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بٹ بردر رمضان واز دا منتھ وین قرآن واز سینٹ. یہ ہمارے ہاں کیوں کنفیوژن ہے؟ 2 لفظ اگر سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن کسے کہا ہے، وہ یہ جو کتاب ہے، یہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس لفظ کے معنی ہیں ڈیکلریشن، پروکلیمیشن. جیسے اعلان کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں گے، ڈیکلریشن. ٹامس جیفرسن نے اعلان کیا کہ ہم آزاد ہوں گے، وی دا پیپل، ہم آزاد ہوں گے انگلستان کی بادشاہت سے، جسے ڈیکلریشن کہتے ہیں. تو لفظ قرآن کے معنی ہے ڈیکلریشن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، پروکلیمیشن، کہ میں اللہ کی حکومت قائم کروں گا، اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت. اس ڈیکلریشن کو عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں. انزلہ، نازل ہونا. یہ منزل، جیسے گھر کا نام ہوتا ہے منزل،
تو وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جسے منزل کہا کہ یہ وہ دور تھا جس میں وہ ڈیکلریشن اسٹیبلش ہوئی۔ اور وہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ شہر رمضان سے مراد وہ مہینہ ہے، تو بابا نہ تو قرآن مہینے بھر میں نازل ہوا اور نہ ہی شہر رمضان سے مراد کوئی مہینہ ہے۔ یہاں خدا کے لیے اس نازل لفظ کے تصور سے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹ کے چادر اوڑھ لیتے تھے اور کپ کپی طاری ہوتی تھی، خدا کے لیے اس واہیات تصور سے خود کو آزاد کرو۔ یہ بات نہ تو نقلاً صحیح ہے اور نہ ہی عقلاً صحیح ہے۔ قرآن ایک آئیڈیا ہے، جیسے آئیڈیاز آتے ہیں انسانوں کو، ایک بہت عظیم و شان آئیڈیا، وہی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک تھاٹ کا آنا۔ ہر چیز پہ وہی آتی ہے، ہر چیز کو ڈائریکشن ملتی ہے، ہر چیز کو گائیڈنس ملتی ہے۔ یہ وہ جو شاعر کا شعر ہے، لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، دل میں لیکن کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ آئیڈیا ہے، کسی انسان کے پاس بہت بلند آئیڈیا آتا۔ آئنسٹائن کے پاس ایک آئیڈیا آیا، اس نے اس آئیڈیا کو میتھمیٹیکل ایکویشن کی فارم میں لکھا، پھر اسے ثابت کیا، پروف کیا، سچا کر کے دکھایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیا کہ یہ ہے سیکرٹ انسانیت کا، راز ہستی۔ یہ آئیڈیا کیسے ان کے پاس آیا، نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں۔ آئیڈیاز انسانوں کے پاس کہاں سے آتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ لفظ جبریل، یہ اسی قوم کا لفظ ہے جس نے الجبرا انوینٹ کیا۔ الجبرا کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ کے پروسیس کو۔ آپ نے کبھی الجبرے کا سوال دیکھا ہے؟ یہ آئنسٹائن کا جو ایکویشن ہے وہ بھی اسی الجبرے کی چیز ہے۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہو اور دیکھتے ہو باہر گاڑی کھڑی ہے تو آپ کہتے ہو صاحب مجھے پتا ہے وہ گھر پہ ہے، اسے ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں۔ ہر چیز ایک اس قسم کی ریزننگ کہ جو ہی آپ کسی چیز کو دیکھو، جیسے کسی کے گھر گئے، وہاں پہ ایک کتا بندھا ہوا ہے، کتے کا راتب بھی پڑا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ جی اس کتے کا کوئی مالک بھی ہے، کوئی کھانا بھی کھلاتا ہے اس کو، کوئی پانی بھی ڈالتا ہوگا، یہاں ضرور لوگ رہتے ہوں گے۔ یا جیسے گھر کے باہر 3-4 گاڑیاں کھڑی ہیں، بھائی گھر میں بہت لوگ ہیں۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ قرآن کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم اس کتاب کو کہتے ہیں، یہ ان کی عطا کردہ کتاب ہے جس میں وہ ساری داستان لکھی ہے کہ آنے والے دور میں جب لوگ اس نظام کو قائم کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ یہ نظام کیا تھا، اس میں دقتیں کیا تھیں، کون سے لوگ کافرین ہوتے ہیں اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جو منافقین ہیں، وہ انٹلیکچوئل جو باتیں کرتے رہتے ہیں میدان عمل میں نہیں آتے، اور کیسے یہ نظام قائم کیا جاتا ہے، کیا کیا مشکلیں، کیا کیا دقتیں ان کے رستے میں آئیں۔ اس سارے پروسیس کی داستان ہے، اور پھر آخر میں سمنگ اپ ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد دلاتی رہتی ہیں عظیم الشان باتیں، تاکہ آپ هو اللہ احد اس بات کو کبھی نہ بھلاؤ کہ اللہ وہ ہے جس کا ایک قانون ہے، اور وہ تمام مارکات الآراء چیزیں جو اس جماعت نے سر انجام دی، ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ یہ ہے قرآن جو ہمارے پاس ہے، لیکن جس قرآن کا ذکر ہے، شہر و رمضان وہ زمانہ جس میں اس ڈیکلریشن کو انزلہ اسٹیبلش کیا گیا۔ جیسے میں نے گھر بنایا ہے لاہور میں، اس کا نام ہے منزل جنت پاکستان، منزل ایک اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے معنی اس کے۔
آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں روزوں کی بات ہے کہ روزہ بھی تو ملٹری ٹریننگ ہے، میرے بھائیوں، روزہ ملٹری ٹریننگ نہیں ہوتا. An army marches on its stomach. یہ نیپولین کا جملہ ہے. بھوکے رکھ کے آپ فوج تیار نہیں کرتے. لوگ فوج میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے. اسی لیے یہاں اس آیات میں سات طعام مسکین کا ذکر ہے کہ ان فوجیوں کے کھانے کا بندوبست کرو. وہ جو امیگرنٹس آئے ہیں، مسکین کہتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، مسکین، فقیر، یہ سب وہ الفاظ ہیں قرآن نے جو فوجیوں کے لیے استعمال کیے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ جی بھوکھا رکھ کر، یعنی آپ ایک فوج تیار کرنے لگے ہیں اور آپ کہیں گے کہ جی اس فوج کا یہ ہے کہ آپ کو بھوکھا رکھا جائے گا. کون آئے گا جی آپ کی فوج میں؟ فوج میں تو لوگ جاتے ہی اس لیے کہ فوج میں راشن ملتا ہے، روٹی پانی ملتی ہے. وہ ہماری آرمی کی ایک آزاد کشمیر کی ایک یونٹ تھی، AKRF، آزاد کشمیر ریجیمنٹل فورسز نام تھا اس کا. ان کے یہاں AKRF لکھا ہوتا تھا. تو سب مذاق میں کہتے تھے کہ آؤ کھاؤ راشن فری، AKRF. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ، یہ بھوک، یہ ملٹری کی ٹریننگ ہے، ایبسولوٹ نانسنس. An army marches on its stomach. نیپولین کا جملہ ہے. یہ روزے رکھتے تھے یہ چلے کاٹنے والے، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، اور بادشاہوں نے اسی چیز کو پروموٹ کیا کہ بادشاہوں کو ضرورت تھی ٹیررسٹوں کی. وہ جو جا کے ان بادشاہوں کی خاطر اپنے آپ کو بموں سے اڑا لیا کرے. یہ نواز شریف جو آپ کے ہاں جبرن آپ کو روزے رکھوا رہا ہے، تو یہ اسی شیطانی نظام کو کنٹینیو کرنا ہے. اس نے اسے حکم ملا ہے کہ یہ شیطانی نظام ختم نہ ہو جائے. 1 سال ہوا میری تقریر گئی تھی، کتنے لاکھ لوگوں نے دیکھی. اب یہ گورنمنٹ چوکنی ہوئی، روزے جو تھے مینڈیٹری بنا دیے کہ جو نہیں رکھے گا اس کو 3 مہینے قید اور 500 جرمانہ اگر کھانا کھاتے ہوئے پکڑا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے عباسیوں نے اپنی مذہبی بدماشی کو قائم کیا تھا. اب کوئی نہیں کہہ رہا گو نواز گو، کوئی نہیں کہہ رہا. سب بھول گئے ہیں، سب بیٹھ کر روزے دار کے منہ کی بو کا ثواب لے رہے ہیں. کوتبہ علیکم الصیام، مینڈیٹری فار یو از ملٹری ٹریننگ. ان تصویروں کو دیکھو، یہ تصویریں کشمیر کی بیٹیوں کی ہیں، یہ تصویریں کشمیر کے بیٹوں کی ہیں. دیکھو اس تصویر کو، پکار کے کہہ رہی ہے کوتبہ علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کوتبہ علیکم الصیام. دیکھو اس تصویر کو. یہ احکامات یہ لفظ کوتبہ علیکم، کوتبہ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے تو کہا کہ تمہارے دکھوں کا علاج یہ ہے، کوتبہ علیکم. تو آپ دیکھیے پہلے قصاص، پھر الوصیہ، اور اس کے بعد الصیام، اور اس کے بعد اگلی آیت القتال، جنگ. یہ بھوک اور پیاس کی بات نہیں ہے، یہ ساری جنگ کی پریپریشنز ہیں. جب اسٹیٹ قائم کی، مملکت قائم کی، تو کہا کہ دیکھو پہلی چیز یاد رکھنا، یہ جو رو رہے ہو نا، رو رہے ہو بیٹھ کر کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہندوستان میں، وہ جو رو رہے تھے کہا کوتبہ علیکم القصاص. پھر اس کے بعد کہا الوصیہ، وصیت کرو کہ جب موت ہو جائے گی، کیونکہ جنگوں میں موتیں ہوتی ہیں، مارے جاتے ہیں، تو وصیت کرو. اس کے بعد اگلی چیز کہی سیام،
ملٹری ٹریننگ مینڈیٹری فار یو از ملٹری ٹریننگ، اور اس کے بعد کوتب علیکم القتال، تمہارے لیے مینڈیٹری ہے جنگ کرنا۔ ان الفاظ کو دیکھیں، یہ قرآن کریم کی آیات 177 سے 215 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ O faithful citizens, mandatory for you is military training, as was mandatory for those who arrived to this country before you. لعلکم تتقون، so that you can defend yourself. تقوی کہتے ہیں the ability to defend oneself, to protect oneself۔ تقوی کا مذہب میں ہمارے ہاں ترجمہ کیا بنا دیا؟ پرہیزگاری، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مذہب کس قسم کے مردے بناتا ہے۔ اگلی آیت تتقون، تقوی، تقوی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ وہی لفظ ہے، ربنا وقنا عذاب النار، اے اللہ پروٹیکٹ اس فرام دا فائر۔ وقنا، واو کاف یا، متقی وہ لوگ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ متقی، سعودی عرب اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، وہ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے متقی۔ Those who have the ability to protect themselves۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی یہ متقین کون لوگ ہیں؟ Those who have the power۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ کی حکومت اسے پروٹیکٹ کرے گی۔ The government is committed to protect you۔ واتقوا اللہ۔ صیام کیا ہے؟ ایام معدودات، معدودات، او عدت للکافرین، وہی لفظ ہے، وہ آگ جسے کافرین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ او عدت للکافرین، prepared for them۔ ایام معدودات، days of preparation for war۔ یہ ایام معدودات ہیں، اور یہ آپ کے مولوی کیا سناتے ہیں؟ یہ چند ہی تو روز ہیں، روزے کے چند ہی روز ہیں۔ آپ دیکھیں کیا سنا رہی ہے یہ قوم کو۔ ایام معدودات، ڈیز آف پریپریشن، ایک انگلش ملٹری جنرل کا کال ہے۔ ٹو بی پریپیئرڈ فار وار از دا بیسٹ وے ٹو مینٹین پیس۔ ٹو بی پریپیئرڈ فار وار۔